السلام عليك يا أم البنين، السلام عليك يا أم العباس ابن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنك وجعل الجنة منزلك ومأواك. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. السلام علیک ایها الطیبة الطاهرة، السلام علیک ایها الصابرة الشاکرة، السلام علیک یا ام البنین. ہماری گفتگو کا جو لیکچر ہے دوسرا وہ ام البنین کے حوالے سے ہے و خصوصیات ام البنین کو ہمیں بیان کرنی تھی، اور ہمارے اس لیکچر کا موضوع ہے کہ دعائے فاطمہ ہے ام البنین. حضرت ام البنین کے خصوصیات کچھ اس طرح ہے. عزیزان گرامی، اگر انسان کے اندر یہ چار چیزیں موجود ہو تو انسان کو مقام و مرتبہ ملتا ہے، انسان کو بالا لے کے جاتا ہے. پہلا جو ہے وہ عفت ہے. عفت والا انسان اس قسم کے انسان کی زندگی میں کنٹرول ہوتا ہے، ہر چیز پار نہیں کرتا، ایک حد تک رہتے ہیں. جس طرح کے کلام میں عفت، قلم میں عفت رکھتے ہیں. و دوسرا جو ہے وہ ادب ہے. ادب انسان کے زندگی میں ہونا بہت ضروری ہے. سب سے بڑا سائنسدان اگر موجود ہو، اگر اس کے اندر ادب نہیں ہے، بے ادب ہے، تمیز نہیں ہے کسی چیز کا، تو وہ سائنسدان کا وہ تعلیم وہ علم بیکار ہے، وہ کسی کام کے نہیں ہے. حتیٰ کہ اگر حافظ قرآن ہے لیکن اس کے اندر ادب ہی نہیں ہے، اس کا یہ حافظ قرآن جو حفظ کیا ہے قرآن کا اور ان کے اندر ادب نہ ہو تو وہ کسی کام کے نہیں ہے. اس کے اندر اگر بے ادبی ہو تو کیا فائدہ اس حافظ کا، کوئی قیمت نہیں رکھتی اس کی زندگی میں. وہ اسی طرح سے دوسری شخصیت ہے، مثلا کوئی لیکچرر ہے، حتیٰ کہ کوئی عالم دین ہے. یہ چیزیں ہر چیز ہر لحاظ میں علم کے ساتھ ساتھ ادب بھی ہونا بہت ضروری ہے. لیکچرر ہے، بہت بڑا لیکچرر، اس کے اندر تمیز نہیں ہے، ادب نہیں رکھتے تو یہ سب زیرو شمار ہو جاتا ہے. سب کچھ دنیا میں ہر چیز اگر موجود ہے وہ عقل کی محتاج ہے. دیکھیے گاڑیاں بنی عقل کے طریقے سے، جہازیں بنے ہیں، اور بھی بڑے بڑے مشینیں بن گئی ہیں، لیکن عقل کو ادب کی ضرورت ہے. کوئی مثلا خطا کرے یا اس سے کوئی بے ادبی ہوئی ہوگی، وہ سامنے اگر معافی مانگنے آ رہے، سوری کرنے آ رہے، تو وہ اس کا بھی کوئی طریقہ ہونا چاہیے، نہ کہ سینہ زوری کے ساتھ معافی مانگنے آئے کہ میں معافی مانگنے آیا ہوں اور معاف کر دو، اور بے ادبی سے بات کرے. نہ، اس سوری کرنا، معافی مانگنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں. حضرت حور کس طرح نجات پایا؟ وہ اس کی ادب کی وجہ سے نجات پایا. بہت اچھے طرح سے اور مکمل ادب کے ساتھ امام کے پاس آیا ہے. دونوں ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، آنکھوں میں پٹی، یہ کہہ کر جب تک سامنے آئے، یہ کہہ کے سامنے آئے کہ جب تک امام مجھے معاف نہیں کر فرمائیں گے میں اپنے آنکھوں کے سامنے سے وہ پٹی نہیں ہٹاؤں گا. یہ کتنا باادب طریقے سے امام سے معافی مانگنے آئے تھے، اور اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لے کر آئے تھے. دس بستہ امام کے پاس آیا، وہ باادب سخن و گفتگو کی امام سے. تیسرا مرحلہ ہے سخاوت. سخاوت ہمارے زندگی کا بہت بڑی کردار ادا کرتی ہے. دیکھیے خاتم طائی ایک کافر تھا، پیغمبر نے ان کے بیٹے جب ان کا خاتم طائی کا انتقال ہوا تھا تو پیغمبر نے ان کے بیٹے سے فرمایا کہ آپ کا والد زیادہ اذیت میں نہیں رہے گا، یعنی زیادہ اذیت نہیں دیکھے گا. کافر صحیح لیکن سخی تھا، بہت سخی انسان.
تو کافر سخی بہتر از مومن کنجوس ہے، وہ زیادہ بہتر ہے، ایک مومن ہو لیکن کنجوس۔ اس کے بعد عقل ہے، جو انسان کی زندگی کو مقام و مرتبہ دیتے ہیں، یعنی ہر چیز اگر عقل سے سوچ سمجھ کے آگے بڑھیں گے تو کبھی بھی زندگی میں نااہلی یا کمزوری یا کسی چیز کی اونچ نیچ نہیں ہوگی۔ اس بانوئے بزرگ حضرت ام البنین علیہ السلام میں یہ چاروں چیزیں پائے جاتے تھے: عفت، ادب، سخاوت و عقل۔ ادب کے بارے میں نے آپ کو بتا چکی ہوں پہلے ہی لیکچر میں کہ ام البنین علیہ السلام جب داخل ہونے تھے بعد از نکاح امام علی کے گھر میں داخل ہو رہے تھے، پہلے آ کر حضرت زینب سلام اللہ سے اجازت مانگی، ادب طریقے سے ہاتھ سینے میں رکھ کر، حالانکہ نہ حضرت زینب کا نام لیا بلکہ انہوں نے بانو کہہ کر، بی بی کہہ کر پکارا و کہا میں آپ کی کنیزی میں کے طور پر اس گھر میں آنا چاہتی ہوں، مجھے آنے کی اجازت دے دیں۔ دیکھیں یہ ادب ماں کے اندر موجود تھے، جو یہ ادب جو ہے وہ بچے کے اندر بھی آیا ہے۔ میں پہلے لیکچر میں عرض کر چکی ہوں کہ کیسے با ادب طریقے سے حضرت عباس امام حسین سے، حضرت زینب سے، ام کلثوم سے گفتگو کرتے تھے۔ عفت اس بانوی بزرگوار میں ان کی زندگی میں دیکھا جا سکتا ہے۔ سخاوت دیکھے اس بانوی بزرگوار کے کہ اپنے چاروں بیٹوں کو امام حسین کے لیے قربان کیا، کربلا میں ساتھ بھیجے، و حالانکہ کہہ بھی سکتے تھے کہ میں ایک بیٹے کو یہاں اپنے پاس نہیں، اکیلی رہی و بچوں کو حسین کے لیے قربان کیا۔ یہ ام البنین بہترین مادر و نمونے اگر ہم کہیں بعد از حضرت زہرا ام البنین کے نام آتے ہیں۔ علی علیہ السلام کے بغیر بچوں کو تربیت دیا۔ خواہران گرامی، مادران مہربان، آپ سب سننے والے حضرات، تربیت کا اصل کردار ماں ہے، باپ بھی ہے، باپ کا کردار بھی بہت ضروری ہے، لیکن باپ صبح سے لے کے شام تک گھر آتے ہیں مصروفیات کی وجہ سے، رزق و روزی کے حوالے سے، لیکن وہ ماں ہے جو پل پل بچوں کے ہر خطا پر اور بچوں کے ہر اچھے برے چیزوں پر ماں کا پہلا نظر پڑتی ہے، وہ ماں ہے جو بچوں کو اس چیز کے لیے روکتے ہیں یا تشویق کرتے ہیں۔ ہر ماں کے دودھ کا بھی بہت اثر رکھتے ہیں، ماں دودھ پلاتے ہیں بچوں کو، اور اس سے پہلے حمل کے دوران بھی بہت اہمیت مرحلہ رکھتے ہیں۔ حمل کے دوران باوضو رہنا، قرأت قرآن، دعا، ذکر، یہ سب بچے کے روحیے میں بہت اثر رکھتے ہیں۔ ماں باوضو رہ کے بچوں کو دودھ پلائیں، یہ بھی بچے کے لیے بہت اچھا مثبت اثر رکھتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ مائیں ہیں جیسے قاسم سلیمانی جیسا، یہ مائیں ہیں کہ امام خمینی جیسا بچہ پیدا کیا ہے، یہ مائیں ہیں کہ جو رہبر معظم جیسے خامنائی پیدا ہوئے، اور اس بھی بہت سی شخصیت والے، خود پاکستان میں آگے اگر ہم دیکھیں بہت سے شہداء ایسے ہیں جو اپنے دین کے خاطر شہید ہو چکے ہیں۔ سبط جعفر، ان کی تربیت بھی ان کی ماں کی وجہ سے ہے کہ یہ شجاعت و دلیری بچوں کے اندر آ جاتے ہیں۔ یہ ماں ہیں جو بچوں کو معاشرے میں جینے کا ہمت و حوصلہ دیتے ہیں۔ یہ ماؤں کا محبت و بہترین کلام ہے جو بچوں کو اندر ہی اندر سے جینے کا موقع دیتے ہیں۔ منفی باتیں ہمیشہ بچوں سے گریز کریں، مثبت چیزیں بچوں کے اندر لے کر آئیں۔ مثبت چیزیں بچوں کو بہت اعلیٰ مقام تک لے کے جا سکتے ہیں۔ خطرات و بھی افسردگی و ان چیزوں سے بچوں کو دور رکھتے ہیں، لیکن اگر منفی باتیں اگر بچوں کے سامنے کر دیا جائے، وہ ہر بات کر نہیں ہو سکتا، نہیں کر سکتے، یہ بچوں کے لیے اصلاً 5 سال کے سے لے کر 7 سال کے بچوں کے لیے یا 8 سال تک کے عمر کے بچوں کے لیے یہ چیزیں اصلاً بچوں میں نہیں ہونا چاہیے۔ منفی الفاظ استعمال کرنے کی بجائے کوئی دوسرا مہربان و اچھے لہجے والے سخن کو بچوں کے لیے آپ استعمال کریں۔
تو اس طرح سے جو ہے بچوں کے لیے اچھے روحیہ پیدا ہو سکتی ہے. مائیں ہیں جو کربلا میں حسین کے لیے ایک کے بعد ایک قربانیاں دینے کی بچوں کی ہمت ہوئی. کربلا میں 13 سالہ بچہ بھی ہے، 17-18 سالہ بچہ بھی ہے، جوان بھی ہے. یہ سب ان ماؤں کا ہمت اور حوصلہ ہے جو بچوں کے اندر محبت ہے اہل البیت و قربانی دینا وقت کے امام کے لیے. وہ جذبہ ماؤں نے بچوں کے اندر ڈیولپ کی تو بچے جو ہے کہتے کہ شہید ہونا شہد سے بھی زیادہ میٹھا محسوس کرتا ہوں. بہترین الفاظ دیکھے آپ اس شہید کے. تو ماؤں سے گزارش ہے کہ ہم اپنے درس جو ہے لینے کا بہترین دروازہ در بطول ہے. ایک خود مادر حسین علیہ السلام حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ و دوسرا جو ہے مادر عباس حضرت ام البنین ہے. باقی گفتگو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. خدایا به حق حضرت عباس، به حق پهلو شکسته مادر حسین، به حق ام البنین ہم سب کو جزء انصار خاص آقا امام زمان میں شامل فرما و ہمیں ایسا بہادری شجاع و دلیر بنا دے جو امام زمان اپنے انصار میں شامل کرے. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.